یہ 20ویں صدی کا آغاز تھا۔ جاپان کے ایک پسماندہ علاقے کومیو میں کیہی نامی کا ایک لوہار اپنی بیوی میکا کے ساتھ رہتا تھا۔ گزارا اوقات کے لیے وہ پرانے سائیکل خرید کر انہیں مرمت کر کے بیچتا تھا اور اس کے عوض اسے اچھے پیسے مل جاتے تھے، جس سے اس کا گزر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ 17 نومبر 1906 کو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور کون جانتا تھا کہ وہ بچہ آنے والے دنوں میں شاندار کارنامے انجام دے گا اور اپنا اور اپنے خاندان کا نام امر کر دے گا۔ مخدوش حالات میں اس بچے کی پرورش شروع ہوئی اور اسے ایک مقامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ ایک عام درجے کا طالب علم تھا جس کا رزلٹ اکثر خراب آتا تھا۔ اسکول کی انتظامیہ رزلٹ کارڈ بچے کے گھر بھیجتی تھی اور اس پر والدین کے دستخط کی بجائے خاندانی مہر ثبت کی جاتی تھی۔ اس بچے نے اپنی مہارت سے ٹائر کے ربڑ سے اپنی خاندانی مہر کی نقل بنائی اور اسے اپنے رزلٹ کارڈ پر کامیابی سے استعمال کرنے لگا، اور بعد ازاں کلاس کے دوسرے طلبہ بھی اس کی مہارت سے مستفید ہونے لگے، اور آخر کار ایک دن اس کی چوری پکڑی گئی، جس کی سزا بھی بھگتنا پڑی۔ اس کو شروع سے ہی مشینوں اور گاڑیوں کا شوق تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ورک شاپ پر آنے والی سائیکلوں کی مرمت میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں کسی خاص تعلیم کے بغیر وہ جاپان کے صنعتی شہر ٹوکیو چلا گیا اور وہاں ایک موٹر مکینک کے پاس کام سیکھنے لگ گیا۔ 6 سال تک وہاں کام کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آیا اور مکینک کے طور پر کام شروع کیا۔ اس کے ذہن میں مختلف پروجیکٹس تھے جن پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتا تھا۔ کافی سال گزرنے کے بعد 1937 میں اس نے ایک کمپنی ٹوکی سیکی کی بنیاد رکھی۔ یہ کمپنی ٹویوٹا موٹرز کو رنگ پسٹن بنا کر دیتی تھی۔ اس دوران عالمی جنگ شروع ہو گئی اور امریکی بمباری سے اس کی فیکٹری تباہ ہو گئی، اور اس نے ہمت نہ ہاری اور تباہی سے بچے کھچے سامان کو بیچ کر اس نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس نے آگے جا کر آٹو موبائل انڈسٹری کو جدت اور فروغ دیا۔ اکتوبر 1946 میں ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور آپ یقینی طور پر جان گئے ہوں گے کہ میں جس شخصیت کا نام لے رہا ہوں وہ ہونڈا موٹرز کے بانی سر سوچیرو ہونڈا ہے۔ ہونڈا موٹرز نے 1948 میں ایک ایسی سائیکل تیار کی جو موٹر کے ساتھ چلتی تھی، اسے ٹائپ اے کہتے تھے۔ 1951 تک وہ اسے کامیابی سے چلاتے اور بیچتے رہے۔ 1949 میں انہوں نے ایک مکمل موٹر سائیکل تیار کی جو کہ 2 اسٹروک اور 3 ہارس پاور کے انجن کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اسے ٹائپ ڈی کا نام دیا گیا۔ ٹائپ اے اور ٹائپ ڈی کو جاپان میں ایک لینڈ مارک کا درجہ حاصل ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1949 میں سوچیرو ہونڈا نے اپنے دوست فیوجی ساوا کو ساتھ ملایا اور اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ 1949 میں انہوں نے امریکہ میں اپنا پہلا شو روم کھولا۔ اس کے بعد کامیابی کے دروازے کھلتے گئے، اور ایک کمپنی جو ٹویوٹا کو رنگ پسٹن بنا کر دیتی تھی آج اس کمپنی کے مقابل کھڑی تھی، اور ہونڈا کی گاڑی دنیا کے تمام ممالک میں اپنے ڈیزائن اور مضبوطی اور جدت کی وجہ سے بہت مقبول ہے۔ سر سوچیرو ہونڈا گولف، کار ریسنگ اور فلائنگ کے بھی بہت شوقین تھے۔ 1973 میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے زیادہ وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کو دیا۔ آپ کی خدمت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ سر سوچیرو ہونڈا کی تاریخ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہو تو ہمت کرنے سے اللہ پاک راستے ہموار کر دیتے ہیں اور کامیابی ضرور قدم چومتی ہے۔